الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بشک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیہ کام آنے والی عنہم ان کے لیے اموالہم ان کا مال ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی. تو جن لوگوں نے کفر کیا چاہے مشرکین مکہ ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں کوئی بھی کفر کرنے والے ہوں ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے. جب ایمان نہیں ہوگا اور صرف کفر ہوگا چاہے وہ کسی ایک چیز میں ہو، اللہ سے کفر ہو چاہے رسول سے کفر ہو چاہے آخرت کا انکار ہو، تو جو شخص ان میں سے کسی ایک کام میں بھی ملوث ہوا تو اس کا مال اور اس کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اس کے کام آنے والی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے مقابلے میں کام آنے والی نہیں ہے. وہ اولئک اور یہی لوگ ہم یہی ہیں وقود النار جہنم کے آگ کے ایندھن، یہی لوگ آگ کے ایندھن بننے والے ہیں. تو دیکھیے ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ایمان شرط ہے سارے اعمال میں. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور پھر کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، آدمی ساری قسمیں اپنے ذہن میں رکھے. کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے. جتنی بھی صورتیں آج کفر کی ہیں وہ سب اس کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ ان سے بچ سکے. کیوں بچنا ہے؟ کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا جو شخص کفر کی حالت میں مرے گا، اور اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو بچا نہیں سکے گی. کذابی جیسا کہ آل فرعون تھے، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، اس کے بعد عاد آئے، قوم سمود والے آئے. تو یہ جتنی قومیں آئیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہمارے حکموں کو نہیں مانا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلا دیا اور یہ انکار کر دیا کہ نہیں ہم اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے. تو جب اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذَنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کے گناہوں کی سبب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی سبب، اللہ کی کتاب کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. کیسے فرعون کو غرق کیا پانی میں، کیسے قوم عاد اور قوم سمود کو غرق کیا. 7 دن متواتر رات اور دن جو ہے ان پر ہوا، تیز چلنے والی ہوا وہ ان کے اوپر بطور عذاب نافذ کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. واللہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. جتنا یہ عقیدہ پختہ ہوگا کہ اللہ پوچھے گا، اللہ پکڑے گا، اللہ عذاب دینے والا ہے، جتنا اس صرف پر ایمان ہوگا اتنا بندہ جہنم کے عذاب سے ڈرے گا. اور جب نیت یہ ہو کہ نہیں وہاں تو واسطے اور وسیلے چل جائیں گے، وہاں تو جو ہے ہمیں چھڑانے والے بہت ہوں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر یاد رکھو میں سخت عذاب دینے والا ہوں. قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو
کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ بہت بڑا معجزہ ہے نبی کا کہ نبی اس وقت بتا رہا ہے جب جنگ بدر اور جنگ احد کے حالات، مسلمان انتہائی تنگ دستی کے اندر، بھوک اور افلاس بھی، غربت بھی، اور ساتھ کمزوری بھی، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو متنبع کر دیا کہ ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ مکہ فتح ہو گیا، وہ سارے مغلوب ہو گئے۔ بنو قریظہ جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر بدعہدی کی اور عین موقع پر دشمنوں سے جا ملے، وہ کیسے قتل کیے گئے، ایک ایک لا کر اس کو باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا۔ تو اس لیے بنو نذیر کو دیکھ لیں، کیسے جلا وطن ہوئے، کیسے انہوں نے اپنا سب کچھ، جو قلعے تھے، مضبوط قلعے تھے، خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اس کے ساتھ کفار مکہ کو، سب کو خبر کر دیا ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ غلبہ بہت جلدی دیکھا جنگ خندق کے موقع پر، کیسے یہودیوں کے ساتھ وہ اس معاملے میں بدعہدی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ ان کا ایک ایک بندہ قتل ہوا۔ اور بنو نذیر جو ہے انہیں چھٹی مل گئی کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم نکل جاؤ، قلعے چھوڑ جاؤ۔ وہ اپنے قلعے کو توڑ تاڑ کر اس کی چھتیں اور اینٹیں سب کچھ لے جانے کی کوشش میں اپنے قلعے خود برباد کر دیے۔ اس لیے یہ خوشخبری جو ہے، یہ جو ان کے بارے میں خبر دی اللہ نے، پوری ہوئی، اور یہ صداقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت کی، قرآن کی، کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ تو غلبہ مغلوب تو یہاں ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے، إِلَى جہنم، جہنم کی طرف، تمہارا سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ رسول پر ایمان لانا شرط ہے۔ اب یہ عیسائی اور یہودی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اس وقت تک ان پر ایمان شرط نہیں تھی۔ ان حالات میں جو مسلمان بن کر فوت ہو گیا، اپنے نبی پر ایمان رکھتا رہا، جیسا کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو گیا، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین حالت میں دیکھا۔ تو ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو گئے، تو یقیناً وہ تو وہی مسلمان فوت ہوئے۔ لیکن جب آپ آ گئے، آپ نے بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور پھر جو نہیں مانے گا پھر اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بری ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تمہیں سکون ملے گا۔ یہ صرف شیطانی نظریہ ہے کہ جنت میں جنت والے عیش کریں گے اور جہنم میں جہنم والے عیش کریں گے، نہیں، بِئْسَ الْمِہَادُ، بہت برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اس لیے آدمی ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جہنم، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، تشہد کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آدمی ہمیشہ جہنم کا خوف بھی محسوس کرے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرے، اللہ سے دعا بھی کرے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے، آمین یا رب العالمین۔